وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ سر پہلے تو معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو جو ہے وہ بھاشن خان کا لقب دیا تھا، لیکن اب آپ اپنا نام ہی تبدیل کر لیجئے اور منافق خان رکھ لیجئے، کیونکہ وہ صاحب ہیں کہ جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا تو ایک وننگ اسپیچ کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ہم عوام کے ٹیکس کا پیسہ اپنے اوپر نہیں لگائیں گے، میں شیورٹی دے رہا ہوں آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ کے اوپر لگے گا اور ہم سادگی کے ساتھ حکومت چلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے، لیکن حالیہ دنوں میں انہوں نے وزٹ کیا سندھ کا۔ اس دوران جب یہ لاڑکانہ پہنچے، کراچی کا بھی وزٹ کیا تھا، اور جب یہ لاڑکانہ پہنچے تو لاڑکانہ پہنچنے کے موقع پر ان کے جو کانوائے تھا اس میں 37 گاڑیاں شامل تھیں۔ اب 37 گاڑیاں کوئی ایف ایکس اور مہران تو ہوں گی نہیں نا کہ 2.5-3 لاکھ روپے میں آ گئی ہوں، وہ تو بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، یقیناً کروڑ روپے کے قریب کی ایک ہوگی، تو 30-35 کروڑ روپے کی تو گاڑیاں ہو گئیں۔ عوام کے ٹیکس کے 35 کروڑ روپے ایک طرف کر دو، پھر اتنا لمبا سفر، تو اتنے لمبے سفر کے دوران جو فیول استعمال کیا ہوگا وہ بھی یقیناً انہوں نے اپنی جیب سے تو دیا نہیں ہوگا، بلکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کا ہی لگا ہوگا۔ کرنے کو تو یہ سارا اپنا پوری کابینہ لے کر جو ہے وہ 5 گاڑیوں میں جا سکتے تھے، بلکہ اور آسان طریقہ اور سادگی یہ ہوتی کہ یہ ایک ایئر کنڈیشن ہائیس بک کرتے، اس میں تمام کے تمام بیٹھتے، ایک موبائل آگے لیتے ایک موبائل پیچھے لیتے، چلو 2 موبائلیں لے لیتے اور اس کے بعد چلے جاتے۔ لیکن نہیں جی، شہانہ ٹھاٹ کون دکھائے گا، پتہ تو چلے کہ منافق اعظم آ رہا ہے، اسی لیے تو 37 گاڑیوں کا قافلہ لے کر گئے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم اس سندھ کے اندر کھڑا ہوا تھا، اس لاڑکانہ میں کھڑا ہوا تھا، کہ جس سندھ کے اندر تھر میں آپ چلے جائیں تو سالانہ کوئی 400-500 سے زائد بچے ہیں جو غذا کی قلت کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اس سندھ کے اندر جہاں اسپتالوں کا اتنا فقدان ہے کہ کورونا کا یا کوئی ہارٹ ڈیزیز کا پیشنٹ ہو، اس کو سندھ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے اٹھا کر لانا پڑتا ہے کراچی۔ وہ سندھ کے جس کے اندر مریض کو یا لاش کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اپنے پیارے کو گدھا گاڑی پر ڈال کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سندھ کے جس کے بچے بھوک سے ترس رہے ہوتے ہیں، ایک وقت کی روٹی مل جائے تو دوسری ملے گی نہیں ملے گی معلوم نہیں ہوتا۔ اس سندھ کے اندر جب یہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر یہ موجود تھے، تو ان کی خاطر مدارات کے لیے، وہی سندھ جس کے لیے انہوں نے کہا کہ سندھ میں سب سے زیادہ غربت ہے، اسی سندھ کی دھرتی کے اوپر انہیں کھانا کھلانے کے لیے جب کھانے کی میز سجائی گئی تو اس پر کتنی ڈشز تھیں؟ 5-10 نہیں تھیں، 15-20 نہیں تھیں۔ کسی بوفے والے ہوٹل میں چلے جائیں نا تو وہ بھی 25-30 سے زیادہ ڈشز نہیں دیتا، لیکن اس منافق اعظم کے لیے 135 ڈشز تیار کی گئی تھی۔ ابے بھائی، سندھ میں وہ علاقے ہیں کہ جہاں بندہ پوری زندگی میں نا 30-35 سے زیادہ ڈشز نہیں کھاتا ہوگا، ایک وقت کے اندر ان کے لیے 135 ڈشز بنائی گئی، اور ان کے اندر یہ نہیں کہ مرغی کوئی مختلف انداز میں بھیڑ دیا، بلکہ ہرن بھی تھا، بٹیر بھی تھا، تیتر بھی تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ مرغابی بھی تھی، چرغے تھے، اور جو ہے وہ بکرے کی کڑھائیاں بنی ہوئی تھیں، اور اس طرح ان کی خاطر مدارات کی گئی۔ مجال ہے جو اس شخص کے منہ سے ایک جو ہے نا وہ سخت جملہ نکلا ہو کہ یار یہ کیا کیا تم لوگوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسے کا۔ اگر اتنے ہی سادگی پسند تھے، کہتے تھے نا کہ ہم بسکٹ اور چائے سے تبادلہ کریں گے، تو سارا کھانا اٹھواتے بولتے لے آ کے بانٹو غریبوں میں اور میں کوئی سادی چیز کھاؤں گا، لیکن نہیں، سارا کھانا ٹھوس بھی لیا تو یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں تھا۔ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ آپ کے کیا سسرال سے کسی نے بنا کر بھیج دیا تھا؟ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو لٹایا جا رہا ہے، اور باتیں بڑی بڑی کرتے تھے۔ آپ واقعی منافق اعظم ہیں، اور تبدیلی کا جتنا بھی نعرہ تھا نا، اس سب کے لیے ایک لفظ، ریسٹ ان پیس تبدیلی۔